أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وصلی وسلم کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین وعلی اہل طاعتہ اجمعین۔ حاضرین و سامعین محتشم، موسم کی خرابی کی وجہ سے محفل انشاءاللہ العزیز 10 بجے اختتام پذیر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہم سب پر کرم فرمایا، اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ رب کائنات نے ہمیں اپنی برگزیدہ بندوں سے وابستہ اور ان سے نسبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو نسبتیں ہیں، یہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ وابستگی ہے، کہتے ہیں کہ جب نعمت چھن جاتی ہے تو تب بندے کو اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن حضور سید مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ یہ ہماری نسبت ایسی نسبت ہے کہ یہ نسبت ہوتے ہوئے بندے کو اس کی قدر اس وقت بھی موجود ہوتی ہے۔ ان کو ایک نسبت والا بندہ اور ایک غیر نسبت والے بندے کا مثال تو اگرچہ ذکر کرنے والے اور غافل کا دیا گیا ہے، لیکن نسبت والی کا مثال ایسے ہیں جیسے زندہ، اور غیر نسبت والے کا مثال ایسا ہے جیسے وہ مردہ ہو۔ ابھی اللہ کریم نے مجھے توفیق دی تو مجھے اللہ کریم نے بغداد شریف اور نجف اشرف اور کربلا محلہ اور کوفہ شریف کی زیارات کی اللہ کریم نے مجھے سعادت نصیب فرمائی۔ تو وہاں میرے ساتھ جو گروپ میں بندے تھے ان کو میں بتاتا رہا، میں کہتا رہا میں اور آپ ہم دونوں صورتاً یہاں جس مزار پر حاضری دیتے ہیں تو صورتاً میں اور آپ دونوں ہم ایک جیسے ہیں، کہ میں بھی وضو کر کے اور آ کے مزار شریف پر اور کچھ نوافل پڑھ کے اور کچھ ایصال ثواب کر کے، کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کر کے اپنے لیے دعا، دوسروں کے لیے بھی دعا جنہوں نے کہا ہے، اور آپ بھی یہی کام کرتے ہیں، لیکن ہم دونوں میں ایک ڈیفرنٹ ایک فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ میں جو کچھ اس مزار سے محسوس کر رہا ہوں آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ میرے ساتھ جو نسبت ہے اللہ کے بندوں کی، جو اللہ والوں کی نسبت مجھے حاصل ہے، اس نسبت کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم نے مجھے صاحب مزار کے ساتھ ایک روحانی تعلق عطا فرمایا ہے، اور روح کا جب روح سے تعلق ہو جائے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف جو منتقلات ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن اور خیالوں سے ماورا ہوتی ہیں۔ میں پہلی دفعہ جب عمرے پہ گیا تھا تو حضور سید مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی، میں جب
مسجد نبوی شریف میں باب السلام کے اندر داخل ہوا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ رقت طاری ہے سلام مواجہ شریف کے سامنے، کوئی رقت ہے، کوئی ان کو حرارت یا گرمی مل رہی ہے، اور میں جیسے کہ تھا ویسے ہی ہوں، مجھے کوئی محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو بڑا پریشان ہو کے میں باہر نکلا۔ اس زمانے میں یہ باب بقی سے باہر نکلتے تو آگے یہ جنت البقی کے قبرستان کے ساتھ یہاں دکانیں ہوا کرتی تھی۔ میں نکلا، میرے ساتھ کرنل ڈاکٹر سرفراز صاحب بھی تھے۔ میں نے ان کو کہا بھائی مجھے تو پتہ نہیں میں منافق ہو گیا ہوں یا کوئی یہاں پر میری حاضری قابل قبول نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا بالکل۔ ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں، پاکستان میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر صرف گنبد خضراء کا تصور کریں تو بھی کچھ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن یہاں میں حضور کی بارگاہ میں ہوں اور مجھے کوئی کیفیت نہیں ہوئی۔ تو کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ کبھی اگر ٹائم ملا تو حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے یہ تذکرہ کریں۔ میں نے کہا ابھی کرتے ہیں۔ تو وہاں پر فون کا سسٹم تھا، اس وقت موبائل نہیں تھے۔ میں نے آستانے میں فون کیا، خادم کو کہا اگر مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے بات ہو سکے تو، انہوں نے مبارک صاحب سے بات کرا دی۔ میں نے عرض کی میں حضور میں تو پتہ نہیں، مجھے تو کوئی محسوس نہیں ہوا۔ تو فرمانے لگے کہ اکیلے گئے تھے، مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے نا۔ میں نے کہا قربان میں سمجھا نہیں، کیسے آپ کو لے کے جاتے؟ فرماتے ہوتے تھے میرا تصور شیخ کا تصور اور رابطہ رکھ کے وہاں پر جاؤ، پھر دیکھو سرکار کیسے نوازتے ہیں۔ پیر اچھی مبارک، پیر اچھی مبارک۔ اور یقیناً میرے ساتھ آپ کرنل صاحب سے دریافت کر سکتے ہیں، میرے ساتھ وہ تھے، اور جب ہم وہاں سے آئے تو پھر حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا تصور کر کے تو شاید مجھے پوری زندگی میں جو وہ زیارت اور وہ جو حضور کی شفقت و محبت نصیب ہوئی تھی کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا آپ کی تھی۔ غرض یہ تھا کہ جو نسبت ساتھ لے کے جائیں، اس نسبت کی وہ کمالات ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی نسبت کو ہم نے نہیں پہچانا، ہم نے نہیں پہچانا ان کی نسبت کو پہچاننے والا ایک بندہ جس کو ہم ان سے داتا دربار سے زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سارے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے جب داتا صاحب کی اس نسبت کو دیکھا تو وہاں سے چل کے یہاں آیا، یہاں پر چلہ کاٹا، چلہ کاٹنے کے بعد آپ خود کامل تھے، لیکن جو نسبت ان کے ساتھ جڑے اور اس نسبت کی کمال سے اس کو جو کچھ ملا تو آپ نے فرمایا کہ گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا، اور فرمایا ناقصان رہا، اشارہ کیا دوسروں کی طرف، ناقصان رہا پیر کامل، اور اپنی طرف اشارہ کیا کہ کاملان رہا رہنما۔ کہ اب پتہ چلا کہ یہ نسبت جو ہے نا، اس نسبت کا کمال کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اہل نسبت ہے۔ میں جب یہاں پہنچا تو حضور حضرت مولانا صاحب نے زور کے ٹائم مجھے پوچھا کہ آپ نے یہ زیارات کی تو ان میں سے آپ کو نا سب سے زیادہ بڑھ کر فیض کہاں سے ملا؟ میں نے فوراً کہا مجھے جو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے فیض ملا وہاں، اور اس سے جو کمال آپ مبارک میں تھی، میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، پھر ویسے ہی فیض میں نے دیکھا تھا حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں، اور ویسا ہی فیض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ پتہ ہے کہ وہ کون سا فیض تھا؟ وہ جو تجلی ذات ہوتا ہے نا، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ لیکن نسبتوں کا کمال ہے، جو غیر نسبت والے ہیں وہ کہیں اور دوڑے چلے جاتے ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ کرتے ہوتے تھے چونکہ وہاں نسبت ایک تھی نا حضرت کے ساتھ۔ تو حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی بھی فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ میں جب حج پہ جا رہا تھا تو رستے میں آپ کا جو ہے وہ
سٹے ہوا تھا عراق میں، تو فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ میں اتنے سارے مزارات پر گیا ہوں، لیکن جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک پر جاتا تو مجھے وہاں سے اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی مل جاتی وہاں سے۔ تو یہ سب کمالات جو ہے وہ نسبت کے آپ کے پاس نسبت ہے، نیکوں کی سچوں کی نسبت ہے آپ کے پاس، تو آپ کی عبادات، آپ کی طاعات، آپ کی ہر عمل میں وہ چاشنی اور وہ لذت ملتی رہے گی۔ میں نے حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے ایک دفعہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جب آپ کسی نقش بندی بزرگ کی زیارت کرنے جائیں تو وہاں جب آپ زیارت میں بیٹھیں، آپ وہاں پر ان کی مرقد مبارک کے پاس بیٹھے تو کیسے ذکر کریں؟ تو فرمایا کرتے ہوتے تھے اپنی لطیفہ روح کو، لطیفہ قلب کو ان کی لطیفہ قلب کے بالکل مقابل سمجھو، اور یوں تصور کرو کہ جیسے شیخ کی لطیفہ قلب سے نور اور فیض آ رہا ہے، ویسے میری لطیفہ قلب میں، اسی طرح لطیفہ روح میں بھی، سر میں بھی، خفی میں، اخفا میں، نفسی میں، قالبی میں۔ اور فرمایا کرتے پھر مراقبات، ویسے ہی مراقبات میں فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک چڑیا کسی بندے کی ہتھیلی پہ بیٹھی ہو اور بندہ اپنے ہتھیلی اٹھا کے اس کو اڑا دے تو ایسے اڑا کے آگے مقامات تک لے کے جائے۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، میں نے کہا حضور اگر ہم کسی قادری بزرگ کے پاس جائیں تو وہاں کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر قادری شریف کی جب آپ اسباق پڑھنا شروع کر دو گے تو وہ آپ کے ساتھ اس سبق کے جو عروجات ہے وہ آپ کے ساتھ اسی عروجات تک تمہیں لے کے جائے گا، وہاں تک، اس مقام تک آپ کو لے کے جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا اللہ والوں کے ساتھ نسبت نہ ہو تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے۔ وہ مطلقاً ایک اولیاء اللہ کا وہ فیضان ہے کہ جو جاری و ساری عامت الناس پر، کہ بہم تم ترون و بہم ترزقون، انہی کی وجہ سے آپ کو رزق دیا جاتا ہے اور انہی اللہ کے بندوں کی وجہ سے آپ پر بارشیں برس رہی ہوتی ہیں، یہ الگ نسبت ہے۔ اور ایک وہ ہے جس میں سے آپ اکتساب کرنا چاہیں، اس سے کسب کرنا چاہیں، اس سے کمال حاصل کرنا چاہیں، تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ دونوں میں مناسبت شرط ہے۔ یہ بندہ زندہ ہے، حیات ہے، ہیومن باڈی ہے، جسمانی طور پر یہ زندہ ہے، وہ دنیا سے رحلت کر گیا ہے، تو دونوں کے درمیان مناسبت نہیں ہے۔ اب کیسے ان سے وہ فیض حاصل کریں جس سے ان کی عروجات ہو؟ تو فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ ایک وجہ ہے اور ایک طریقے سے ہے، ان کا جو ہے وہ بقا کے مقام پر مشرف ہے، یہ بندہ بھی بقا کے مقام پر مشرف ہو تو دونوں ایک دوسرے سے اکتساب کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے فیض حاصل کیا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، آپ اپنی قبر انور میں تھے، اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی آپ حیات تھے، تو آپ مبارک وہاں جایا کرتے ہوتے تھے۔ مبارکین فرماتے ہیں کہ ابو الحسن خرقانی نے ویسا ہی فیض بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی سے حاصل کی ہے جیسے بندہ زندہ جاوید اپنی شیخ سے لیتا ہے، لیکن یہ تو ممکن نہیں تھا۔ فرماتے ممکن اسی لیے ہوا کہ اللہ کریم نے ابو الحسن خرقانی کو بھی بقا کے مقام پر مشرف فرمایا، اور بایزید بسطامی تو ویسے بھی بقا کے مقام پر تھے، تو روح کا روح کے ساتھ نسبت ہوا اور اس روح نے اس روح کو عروج دیا اور کمال تک پہنچا دیا تھا۔ تو یہ نسبتوں کا کمال ہے، اور یہ والا کمال جو ہے، یہ جو نسبتوں کا کمال ہے، یہ تجھے اپنے گھر بیٹھے بٹھائے نہیں مل سکتا۔ تم نے کسی اللہ کے بندے کے پاس جانا ہوگا، ان سے اکتساب کرنا ہوگا، اپنی لطائف کو، اپنی قلوب و اذہان کو مزکہ اور مصفہ کرنا ہوگا، اور جب آپ کی قلوب و اذہان مزکہ اور مصفہ ہو جائے تو پھر آپ کسی صاحب مزار کے پاس جب جائیں گے تو ان سے بھی آپ اخذ کرنے کے اہل ہوں گے، وہ آپ کو عطا فرماتا رہے گا اور آپ ان سے اخذ کرتے ہوتے جائیں گے۔ تو کمال سارے کا سارا اسی نسبت میں ہے، اور پھر سب سے اعلیٰ و اقرب و انسب اور بہتر نسبت مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا نسبت ہے، کہ سلسلہ عالیہ مبارکہ
نقش بندیہ میں یہ اللہ کے بندے جو ہے وہ آپ کو وہ کچھ عنایت فرماتے ہیں جو دوسرے سلسلوں کی انتہا میں ہے، وہ اس سلسلے کے ابتداء میں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو عروجات ہو، آپ کو کمالات ہو، آپ کو لطائف کی حیات ہو، اور آپ کو وہ انوار و تجلیات جو کبھی صفاتی ہوتی ہے، کبھی ذاتی ہوتی ہے، اشیاء کے حقائق تک بلکہ تجلی ذات تک جا کے آپ کو سلسلہ عالیہ مبارکہ نقش بندیہ میں اللہ کریم عنایت فرماتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے نسبت جتنی عظیم ہے اس نسبت کا اتنا قدردان بھی رہنا چاہیے، اور جب آپ اس نسبت کی قدردان رہیں گے تو اللہ کریم تمہاری نسبتوں میں اور اضافہ فرماتا رہے گا، اور اللہ کریم آپ کی نسبت میں جب اضافہ فرماتا رہے گا تو اللہ کریم آپ کو اپنی مقربین بندوں میں شمار فرماتا رہے گا۔ تو میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب نعمت خدا نخواستہ چھن جائے تو پھر قدر ہے، نہیں، الحمدللہ ہم اور آپ کو یہ نعمت کے ہوتے ہوئے بھی قدردان ہیں ہم اس نعمت کی، کیونکہ ہم پریکٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں، ہم پریکٹیکلی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں کتنی عظیم نعمت عنایت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی انہی نسبتوں کے ساتھ جینے، انہی نسبتوں کے ساتھ وفات ہونی، اور اسی نسبتوں کے ساتھ اللہ کریم ہمیں حشر اور نشر جو ہے وہ عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آستانہ عالیہ، مرکزی آستانہ عالیہ نقش بندیہ سیفیہ فقیر آباد شریف میں جو شب برات کی محفل ہے وہ انشاءاللہ العزیز 13 فروری بعد از نماز مغرب بروز جمعرات، اور جو 1 مارچ بروز ہفتہ جو ماہانہ محفل ہے وہ نہیں ہوگی، وہ چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا تو رمضان شریف میں جو ہے وہ ماہانہ محفل بھی نہیں، اور تراویح میں جو ساتھی شریک ہونا چاہیں گے تو وہ تراویح میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر رمضان شریف میں بعد نماز جمعہ کی محفل ہوتی ہے عصر تک، تو آپ سب وہاں پر شریک ہو سکتے ہیں۔